السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کافی ٹائم سے آپ لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو سوچا آج ایک اچھی سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، آج جو ہے نا ایک بہت اہم ترین ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ مال کیش میں پرچیز کرنے میں زیادہ فائدہ ہے یا ادھار؟ دیکھیں، کیش میں اپنے فائدے ہیں، ادھار کے اندر اپنے فائدے ہیں۔ کیش میں پرچیز کرنے میں زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے مال پرچیز کریں گے تو آپ سب سے پہلے تو اپنی مرضی کا آئٹم اپنے ریٹوں کے اندر آپ مال پرچیز کریں گے۔ آپ کی شاپ کے اندر جو مال ہوگا وہ آپ کے پیسوں کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو سیل کریں گے آپ، جو پیسے کھلے ہوں گے وہ اس سے آپ دوبارہ کیش میں مال خرید لیں گے۔ اس طرح آپ کی رولنگ گھومتی رہے گی۔ اور دوسرا فائدہ اس میں آپ کا یہ ہوگا کہ کسٹمر کو جب ظاہر سی بات ہے آپ مناسب ریٹوں میں مال خرید رہے ہوں گے تو آپ سے کمپیٹ کرنے والا جو ہے نا، کمپٹیشن کرنے والا جو ہے نا، دور دور تک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو ہے نا کم ریٹوں میں بھی اپنے نفع کما رہے ہوں گے۔ آپ کم ریٹوں میں بھی بیچ کے جو ہے نا اپنی پروڈکٹ اس میں بھی پروفٹ کما رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کا تیسرا جو دیر پا امپیکٹ جو آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ جیسے میرے گھر میں اگر شادی ہے نا تو میرے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ یار فلاں دکاندار نے مجھے بڑا سستا شلوار قمیض دیا تھا، تو میں فوراً اس کے پاس جاؤں گا۔ کسٹمر فوراً جو ہے نا اس بندے سے ٹچ کرتا ہے کہ یار جس کے ریٹ مناسب ہے اس کے پاس جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے نا کیش پرچیز کرنے سے جو ہے نا کافی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے فائدے بتا دیے۔ اب ادھار مال پرچیز کرنے سے جو ہے نا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ادھار مال مل جاتا ہے۔ ادھار مال ملتا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کی رولنگ گھومتی رہے گی، آپ کی دکان چلتی رہے گی، کچن چلتا رہے گا۔ یہ سارے فائدے ہیں آپ کے۔ مال اگر مہنگا آ رہا ہے تو پھر آپ کو مہنگا، اگر مثال کے طور پہ آپ نے سستا بیچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات کتنے دکانداروں کی دکانداری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو سستا بیچنا ہی نہیں ہے، ان کا جو ہے نا چاہے سستا لیں یا مہنگا لیں، ان کو مہنگا ہی بیچنا ہے۔ تو ان دکانداروں کے لیے جو ہے نا ادھار بینیفٹ دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ضرور مار کھا جاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر وہ 2 بندوں سے یا 3 بندوں سے ادھار کا کام کر رہے ہیں تو چوتھے بندے سے وہ مال نہیں لے سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں 3 لوگوں کو، اور اگر وہ ان کو روکیں گے تو اپنی پرانی چین خراب کریں گے، نئے بندے سے مال لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی 19-20 آئٹم بھی آتا ہے، کوئی مال سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور پھر بھی دکان خالی پڑی ہوئی ہے، مال تو لینا ہے، تو مال پھر ان سے مجبوراً لینا پڑتا ہے۔ تو ادھار کا سب سے بڑا نقصان اور ادھار کا جو برا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مال مہنگا لینا پڑتا ہے اور اپنی مرضی کا بھی بعض اوقات نہیں لے پاتے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ادھار کام کرنا ہے یا کیش کام کرنا ہے۔ مطلب میں نے تو ایک ٹاپک میں نے سوچا کہ ایک اچھا ٹاپک ہے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جتنی کمیونیکیشن اس بات پہ ہوگی تو اس میں لوگوں کو اویئرنیس ملے گی، لوگ اپنے کاروبار کے اندر وہ فیصلے لیں گے جس میں سب کا فائدہ ہوگا، اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہمیں لوگ یاد کرتے رہیں گے اپنی دعاؤں میں۔ تو بس اس لیے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ویڈیو بنا دی، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔